ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ بچے کی عمر 3 سال تھی لیکن وہ انتہائی شرارتی تھا۔ پورا قصبہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھا۔ محلے کے لوگوں نے چندہ جمع کیا۔ یہ رقم شہر کے ایک نفسیات دان کو پیش کی۔ وہ نفسیات دان ٹاؤن میں آیا، بچے سے ملاقات کی، اس کے کپڑے تبدیل کرائے، محلے کے لوگوں کو جمع کیا اور خوشخبری سنائی۔ یہ بچہ اب کبھی شرارت نہیں کرے گا۔ نفسیات دان نے اس اعلان کے بعد بیگ اٹھایا اور واپس چلا گیا۔ بچے نے واقعی کوئی شرارت نہیں کی، ٹاؤن میں سکون رہا، لیکن پھر کچھ مہینے بعد بچہ دوبارہ ایکٹیو ہو گیا۔ وہ اب ہر چیز کو ٹھڈا مار دیتا تھا اور اس ٹھڈے سے لوگوں کا ہزاروں ڈالر کا نقصان ہو جاتا تھا۔ نفسیات دان کو دوبارہ بلایا گیا۔ وہ آیا، اس نے بچے کو دیکھا، اس کے جوتے تبدیل کرا دیے، محلے کے لوگوں کو دوبارہ جمع کیا اور یہ خوشخبری سنائی، یہ بچہ اب کسی چیز کو ٹھڈا نہیں مارے گا۔ دوبارہ اپنا بیگ اٹھایا اور واپس چلا گیا۔ بچے نے واقعی ٹھڈے مارنا چھوڑ دیے۔ یہ نفسیات دان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ 2 سال بعد بچوں کی نفسیات پر بین الاقوامی کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں نفسیات دان سے کامیابی کا فارمولہ پوچھا گیا جو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ جنوبی کوریا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والے نام کم اور لی ہیں۔ 20% کورین کے نام کے ساتھ کم لگتا ہے۔ جنوبی کوریا پلاسٹک سرجری کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، جہاں ہر 3 عورتوں میں سے ایک عورت کم از کم 1 مرتبہ پلاسٹک سرجری کروا چکی ہے۔ تمام نئے آنے والوں سے ہمارے چینل اسپائڈر بل اور بون ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹے کو بھی پریس کر دیں۔ جنوبی کوریا، جس کا آفیشیل نیم ریپبلک کوریا ہے، کوریا کا مطلب ہے اعلیٰ اور واضح۔ اس کا دارالحکومت سیول ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا میں ہنگول زبان بولی جاتی ہے۔ اسے معیاری سائنسی تحریری نظام میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ نظام حکومت نیم صدارتی ہے۔ ملک کے موجودہ صدر مون جے ان ہیں اور ملک کا وزیر اعظم لی ناک یون ہے۔ کوریا کے مرد عورتوں سے بھی زیادہ میک اپ سے لو کرتے ہیں۔ کورین مرد سالانہ $900 ملین میک اپ پر خرچ کرتے ہیں، جو دنیا میں مردوں کی پروڈکٹس کا 1/4 حصہ بنتا ہے۔ کوریا میں لا مذہب 56.9%، کرسچن 27.6% اور 55.5% کورین بدھزم پر یقین رکھتے ہیں۔ جنوبی کوریا کا کل رقبہ 1,02,10 کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 107واں بڑا ملک ہے۔ کوریا کی آبادی 5,14,46,201 افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 23واں بڑا ملک ہے۔ اگر کوریا کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو جزیرہ نما کوریا ایک آزاد خطہ تھا، جس پر جاپان نے 1910 میں قبضہ کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 15 اگست 1945 کو جاپان نے کوریا کو آزاد کر دیا۔ یہی دن متحدہ کوریا کا یوم آزادی کہلاتا ہے اور 15 اگست 1948 میں کوریا کو جمہوریہ قرار دیا گیا تھا۔ یوم آزادی جنوبی اور شمالی کوریا میں یک وقت ہوتا ہے۔ جنوبی کوریا میں یوم آزادی کو گوانگ بک جل کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ دن جب روشنیاں واپس آئیں۔ اس دن سیول کے تمام سرکاری پارک اور عجائب گھر فری ہوتے ہیں۔ مفت بس سروس چلائی جاتی ہے۔ 5 جولائی 1950 کو شمالی کوریا کی فوجوں نے جنوبی کوریا پر چڑھائی کر ڈالی۔ اس طرح جنگ کوریا کا آغاز ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے فوجی دستے امریکہ کی زیر قیادت جنوبی کوریا کی امداد کو پہنچے۔ یہ جنگ 3 سال جاری رہی۔ اس 3 سالہ جنگ میں تقریباً 30 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے، جس میں سے 36,940 امریکی شامل تھے۔ 1953 میں جنگ بندی عمل میں آئی اور اس کے ساتھ ہی دونوں کوریائی ریاستیں 38 ارض بلد پر مستقل تقسیم ہو کر رہ گئیں۔ سرحد کو بارودی سرنگوں اور خاردار تاروں سے محفوظ بنانے کا اہتمام کیا گیا۔ بعد میں دونوں ریاستوں کو اقوام متحدہ کا ممبر بنا لیا گیا، لیکن نفرتیں آج بھی ختم نہیں ہو سکیں۔ ایل جی، سیمسنگ، ہنڈائی موٹرز، ایس کے ٹیلی کام، کے ٹی، کیا موٹرز ساؤتھ کورین بیس کمپنیاں ہیں۔ ساؤتھ کوریا کی سیمسنگ کمپنی $52 ارب کا بزنس کرتی ہے۔ کوریا کا جی ڈی پی $2.284 کھرب ہے۔ یہ دنیا کی 11ویں مضبوط ترین معیشت ہے۔ کوریا کی فی کس آمدنی $44,210 ہے اور دنیا میں 28ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ کوریا کی کرنسی کورین وون ہے، جو پاکستانی 11 پیسوں کے برابر ہے۔ کوریائی ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے آگے ہیں۔
کوریا کی انٹرنیٹ ڈومین نیم .kr ہے۔ کوریا کا کالنگ کوڈ +82 ہے۔ کوریا بھی کبھی غریب ترین ملک تھا۔ سیاستدان کرپٹ اور عوام جاہل تھی۔ سیاستدانوں کا کام سرکاری مال لوٹنا اور ٹھیکے و کمیشن کھانا تھا۔ عوام کا کام بھاری ٹیکس دینا اور حکمرانوں سے دن رات چھتر کھانا تھا۔ پھر 2 اچھے ایماندار حکمران آئے۔ انہوں نے عوام کی جہالت ختم کرنے کے لیے بہترین سرکاری اسکول کالجز بنائے، جدید ترین ہاسپٹل بنائے، عدالتوں سے انصاف کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ کوریا سے گیس تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلتا، سارا تیل و گیس باہر سے منگواتا ہے۔ کوریا اپنے کھانے کی سبزیاں و پھل تک ہمسایہ ملکوں سے خریدتا ہے، مگر مجال ہے کبھی کوئی چیز ختم ہوئی ہو، یا مارکیٹ میں قلت پیدا ہوئی ہو، یا اچانک قیمت میں اضافہ ہوا ہو۔ آج کوریا دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ دنیا میں دوسرے نمبر کی ذہین ترین قوم بھی کورین ہے۔ دنیا کی بہترین کاریں، موبائل ٹیکنالوجی کوریا کے پاس ہے۔ ہزاروں یورپی امریکن کوریا میں ملازمت کرنے آتے ہیں۔ کوریا کو دنیا کا امیر ترین ملک بننے کے لیے کسی معجزہ یا انقلاب کی ضرورت نہیں پڑی، صرف صف اول کے چند سیاستدان ایماندار آگے۔ انہوں نے حکمران طبقے پر بیرون ملک تعلیم اور علاج پر پابندی لگا دی۔ بس پھر چند سال لگے اور ہر ادارہ اور ملازم تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ اسی نکمی عوام نے محنت کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ آج جنوبی کوریا میں وزیروں کے بچے بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ اگر جنوبی کوریا کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو کوریا میں بچوں کی پیدائش کا پہلا دن 1 سال کی عمر شمار کیا جاتا ہے۔ جنوبی کوریا میں صرف 3.2% افراد ہی موٹاپے کا شکار ہیں۔ کوریا میں پبلک میں شراب پینے پر کوئی پابندی نہیں۔ جب کسی کورین کا نام سرخ سیاہی میں لکھا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مرنے والا ہے یا پہلے ہی مر گیا ہے۔ کوریا میں کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو اسے ویسا ہی دوبارہ کرنے کو کہا جاتا ہے، اور میڈیا کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایسا پھر نہ ہو سکے۔ کچھ کورین کا عقیدہ ہے رات کے وقت پنکھے کے نیچے سونے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ آئی فون میں استعمال ہونے والی چپ اور لیڈ ڈسپلے سیمسنگ بناتی ہے۔ کورین 4 کے ہندسے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کا مطلب موت لیتے ہیں، اور یہ عقیدہ انہیں چین سے ملا ہے۔ کورین گلوکار کا گایا گانا گنگم سٹائل اب تک 3.2 ارب لوگ دیکھ چکے ہیں، اور یہ گانا دنیا کے کئی ممالک میں ٹاپ پر رہا۔ یہ سیول کے ڈسٹرکٹ گنگم سے مراد ہے۔ کورین اپنے تعلق کو ظاہر کرنے میں شرماتے نہیں ہیں۔ جوڑے ایک جیسا لباس اور ہاتھوں میں ہاتھ لیے نظر آتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں پوری دنیا میں انٹرنیٹ کی سب سے زیادہ سپیڈ ہے، جو 33.5 میگا بٹس پر سیکنڈ ہے۔ یاد رہے جنوبی کورین ہر موبائل 4G ہوتا ہے، اور کوریا میں 5G کی بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، جس کی سپیڈ 2.5 GB تک ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ کورین ہنی چپس کو بے انتہا پسند کرتے ہیں، جس کا بیگ $100 میں ملتا ہے۔ جنوبی کوریا کی کئی جیلوں میں حفاظت کے لیے روبوٹ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ کورین شاپنگ کے دلدادہ ہیں، اس لیے کورین شاپنگ مال دنیا کے سب سے بڑے مال میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ صبح 4 بجے تک کھلے رہتے ہیں، اور ریسٹورینٹ کئی جگہوں پر رات 11 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے بلڈ کے حساب سے اس کا بایو ڈیٹا بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو کس سے شادی کرنی بہتر رہے گی، یہ جاپان میں پیدا ہونے والا ایک رواج ہے جو کورین ثقافت میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کوریا میں ٹیکسی مختلف کلرز میں ہوتی ہیں، جیسے گرے، وائٹ، اس کا مطلب ہے نارمل گاڑی گزارے والا ڈرائیور۔ بلیک کلر ٹیکسی کا مطلب ہے آرام دہ اور ہائی پروفائل ڈرائیور۔ جنوبی کورین چھتیں مسکراہٹ کی علامت پر ختم ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے شالہ نظر نہ لگی۔ کوریا میں سب سے مشہور آنکھوں کی پلاسٹک سرجری ہے، جو 16 سال کے جوانوں میں مقبول ہے۔ جنوبی کوریا کی قومی ڈش کیمچی ہے، جو سبزیوں اور مسالہ جات سے بنائی جاتی ہے، جسے مہینے کے لیے زیر زمین خمیر کیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا 1250 عیسوی میں ہوئی، اور اس کی 170 قسم کی ڈشیں بنائی جاتی ہیں۔ کوریا کی ایک ڈش بوسنا ٹانگ ایک روایتی کوریائی سوپ ہے، جو نیورنگیز نسل کے کتوں کے گوشت سے بنائی جاتی ہے۔ دنیا کی آدھی سے زائد آن لائن گیمز کوریا میں خریدی جاتی ہیں۔ جنوبی کوریا میں لو موٹلز بہت مشہور ہیں، جو ویڈنگ ڈیکوریشن میں پر ہارس کے حساب سے کپلز کو رینٹ پر دیے جاتے ہیں۔ کوریا کے تمام گھروں کو گرم رکھنے کے لیے چھتوں میں گرم پانی کے پائپوں کو گزارا جاتا ہے، جس سے گھر بھی گرم رہتے ہیں اور پانی بھی استعمال کے قابل۔ کوریا میں کچھ لوگ شادی کرنا پسند نہیں کرتے، اسے انہوں نے لو میرج کا نام دیا ہوا ہے۔ جو شادی کر کے رہتے ہیں انہیں وہ ارینج میرج کہتے ہیں۔ جنوبی کورین دنیا میں سب سے زیادہ کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ ہالی ساؤتھ کورین کا مقبول ترین ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے 60 پنجہ۔
10 पिन बॉलिंग दूसरी जंग अजीम के दौरान कोरिया में मुतारफ़ करवाई गई थी, जो आज भी मकबूल है। शहरून गुलाब कोरिया का मकबूल फूल है। जनूबी कोरियाई जजीरे जीजो की ख़वातीन रवायती तौर पर काम करने जाती हैं, जबकि उनके शोहर घर में रहते हैं। इन ख़वातीन को हैन्यू यानी समंदरी ख़वातीन कहा जाता है। कोरिया में बच्चे की पैदाइश के 3 हफ्ते तक दरवाजे पर मिर्च या पाइन की डालियाँ लटकाई जाती हैं ताकि बदरूहों को खबरदार किया जा सके। जनूबी कोरिया का मकबूल तरीन खेल मार्शल आर्ट्स और ताइक्वांडो है, जो 2000 साल पहले एक कोरियन ने ईजाद किया था, जो अब ओलंपिक्स में भी शामिल कर लिया गया। जनवरी 2003 में मुशर्रफ बजरिया चीन जनूबी कोरिया के दौरे पर गए। मुशर्रफ का त्यारा जनूबी कोरिया के लिए उड़ान भरने वाला ही था कि जनूबी कोरिया ने सदारती अमले को टेक ऑफ करने से रोक दिया। चीनी और पाकिस्तानी हुकाम 1 घंटे तक परेशान रहे, फिर जनूबी कोरिया ने उड़ने की इजाज़त दे दी। मुशर्रफ जनूबी कोरिया पहुंचे तो अमले ने माजरत की कि हमारे प्राइमरी के स्टूडेंट के इम्तिहान हो रहे हैं। हम पेपर्स के दौरान त्यारों के टेक ऑफ और लैंडिंग पर पाबंदी लगा देते हैं। बच्चे पेपर्स के दौरान शोर की वजह से अपनी यकसुई खो देते हैं। आपका त्यारा एन पेपर्स के वक्त पहुंचना था, इसलिए हमने आपको मना कर दिया। ये जवाब जनरल मुशर्रफ और आपके लिए भी हैरान कुन होगा, लेकिन इस जवाब से हमें पता चलता है कि जिंदा कौमें अपनी स्टूडेंट को कितनी अहमियत देती हैं। जनूबी कोरिया में मैकडोनल्ड समेत तमाम रेस्टोरेंट घरों में बराह रास्त खाना भिजवाते हैं। हुंडई किया ऑटोमोटिव ग्रुप जनूबी कोरिया की सबसे बड़ी और एशिया में दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी ऑटो मेकर की हैसियत से शुमार होती है, जो सालाना 8 मिलियन नई कारें और ट्रक बनाती हैं। जनूबी कोरियन हफ्ते में 55 घंटे काम करते हैं। हार्वेस्ट मून फेस्टिवल के लिए 20 मिलियन से ज़ायद जनूबी कोरियन अपने आबाई शहरों में सफ़र करते हैं ताकि अपने आबाओ अजदाद की कब्रों पर जाएं और कब्रों पर खाना पकाने के लिए तोहफ़े लाएं। जनूबी कोरियन की शादी के कपड़े आमतौर पर सुर्ख हैं, जो अच्छी खुशकिस्मती की अलामत है। जनूबी कोरिया के 78.5% आबादी के पास एक स्मार्टफोन है। 18 साल से 24 साल हर शख्स के पास स्मार्टफोन है। सियोल में मसरूफ़ तरीन सुबह के लिए शहर की इंतज़ामिया ने पेशा वराना सबवे पाइमर को नौकरी पर रखा है, जो यूनिफॉर्म में मलबूस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन में घुसाते हैं। ग़ालिबन 2008 या 9 की बात है। जनूबी कोरिया की सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक केस ज़ेर समाअत था। एक कौमी दिन की खुशी में सदर ली म्योंग बाक ने चीफ जस्टिस को मोबाइल पर कौमी दिन की नेक ख्वाहिशात का मैसेज कर दिया। खबर मीडिया तक पहुंच गई। अवाम की तरफ से सदर पर इतना दबाव आया कि उसे पूरी कौम से माफ़ी मांगनी पड़ी। एक सदर की दोस्त ने करप्शन की थी। अब सदर और उसकी दोस्त दोनों 20 और 30 साल के लिए जेल में हैं। जनूबी कोरिया में चोर की किस्मत में प्रोटोकॉल नहीं, जिल्लत और जेल होती है, क्योंकि कोरियन माशरे में चोर की तरफदारी या हमायत करना बेशर्मी और बेगैरती समझा जाता है। कोरिया में शरह पैदाइश कम होने की वजह से आबादी घट रही है। इसकी वजह से हुकूमत ने गैर मुल्कियों से शादी का कानून नरम किया है। कोरियन हुकूमत ने चंद मखसूस मुल्कों के साथ शादी के माहिदे भी किए हैं, जिससे लाखों कोरियन ने जनूबी और जनूब मशरकी एशियाई मुल्कों के शहरियों से शादियाँ की हैं। अब कोरिया में तकरीबन 10% शादियाँ गैर मुल्कियों से होती हैं, जबकि इन शादियों में से 5 साल के अंदर अंदर 40% तलाक हो जाती हैं। अभी आपको बताते हैं नफ्सियात दान ने क्या जवाब दिया। नफ्सियात दान ने कहका लगाया और जवाब दिया, मैंने पहली बार बच्चे को खुली पतलून पहना दी थी। ये पतलून ढीली थी। बच्चा सारा दिन इस ढीली पतलून को थामे रखता था और यूं इसकी तवज्जो शरारतों से पतलून पर शिफ्ट हो गई और टाउन में अमन हो गया। कुछ अरसे बाद बच्चे को महसूस हुआ मैं पाँव से भी शरारतें कर सकता हूँ। चुनाचे उसने पतलून संभाल कर पाँव से ठुड्डे मारना शुरू कर दिए। मैं टाउन में गया, बच्चे को मिला और मैंने दूसरी बार उसे तंग जूता पहना दिया। बच्चे ने जूता तंग होने की वजह से ठुड्डे मारना भी तर्क कर दिया। शरारत रोकने का ये तीर बहदफ नुस्खा सुनकर पूरे हाल ने कहके लगाए। कहके रुके तो नफ्सियात दान दोबारा बोला, ख़वातीनो हज़रात, ये नुस्खा सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं, आप उसे समाजियात से लेकर सफारतकारी तक दुनिया के हर शोबे हर शख्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुश्किल लोगों को ढीली पतलूनें और तंग जूते पहनाएं और आराम से ज़िंदगी गुजारें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।